بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم جس عظیم المرتبہ شخصیت کا تذکرہ کریں گے وہ خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس ذات ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ وہ عظیم ہستی تھی جس نے کفر و گمراہی کے شیروں میں ہدایت کی شمع روشن کی، کیسر و کسریٰ کے غرور کو خاک میں ملایا، جس کے دور حکومت میں 1000 سے زائد شہر فتح ہوئے، 4000 سے زائد مساجد تیار کی گئی۔ آئیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ ذکر خیر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کنیت، لقب، حلیہ مبارک۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم ہے۔ آپ دراز قد، بھاری جسم اور سفید رنگ والے، جبکہ داڑھی مبارکہ گھنی اور گنگریالی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ولادت 583 عیسوی ہے۔ آپ اشراف قریش میں اپنی ذاتی و خاندانی وجاہت کے لحاظ سے بہت ہی ممتاز تھے۔ آپ نے زمانہ جاہلیت میں کفار مکہ کے کئی جنگوں میں سفارت کے فرائض بھی سر انجام دیے تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ 39 مردوں کے بعد رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا سے اعلان نبوت کے 6 سال ایمان لائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے پر مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ کفار و مشرکین یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آج ہماری طاقت گھٹ کر آدھی رہ گئی ہے۔ مجاہدانہ زندگی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تمام غزوات میں مجاہدانہ شان کے ساتھ کفار سے لڑتے رہے، کئی معرکوں میں سپہ سالار کے فرائض بھی سر انجام دیے، جبکہ وزیر و مشیر کی حیثیت سے تمام اسلامی معاملات، صلح و جنگ وغیرہ کی تمام منصوبہ بندیوں میں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وفادار رفیق کار رہے۔ روشن سیرت۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ زہد و تقوی، عدل و انصاف اور خدا خوفی کے جس مقام پر فائز تھے وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ سفر ہو یا حضر، گھر میں ہو یا باہر، آپ نے اپنی زندگی نہایت سادگی سے گزاری۔ جہاں آرام کرنا ہوتا وہاں زمین پر چادر بچھاتے اور اس پر لیٹ جاتے، کبھی درخت پر چادر ڈال کر اس کے سائے میں آرام کر لیتے۔ ایک مرتبہ خطبہ دیا تو اس وقت بدن پر موجود چادر میں 12 پیوبند لگے ہوئے تھے۔ تکبر کو دور کر دیا۔ ایک عظیم سلطنت کے عظیم امیر ہونے کے باوجود عاجزی کا یہ عالم تھا کہ ایک بار کندھے پر پانی سے بھرا ہوا مشکیزہ اٹھایا ہوا تھا۔ کسی نے عرض کی، اے مسلمانوں کے امیر، یہ کام آپ کے لیے مناسب نہیں۔ فرمایا، میرے پاس لوگوں کے وفد در وفد آتے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے اپنے دل میں فخر و بڑائی کی لہر محسوس ہوئی، لہذا مشکیزہ اٹھا کر اس لہر کو پاش پاش کر دینا چاہتا ہوں۔ پھر انصاری صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے قریب تشریف لائے اور ان کے برتنوں کو پانی سے بھر دیا۔ خوف خدا اور عبادات۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے بچوں سے اپنے لیے دعا کرواتے کہ دعا کرو عمر بخشا جائے۔ آپ کی زبان اقدس پر اکثر اللہ اکبر جاری رہتا۔ آخری عمر میں مسلسل روزے رکھنا شروع کر دیے تھے۔ زمانہ خلافت۔ سن 13 ہجری میں مسند خلافت پر جلوہ فرما ہوئے اور 10 سال 6 ماہ تک فائز رہے۔ بیٹے کی گرفت۔ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت کا گہرا اثر تھا کہ اسلامی احکامات نافذ کرنے اور ان پر عمل کروانے میں کسی قسم کی رعایت نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ بازار میں ایک بہت موٹا اونٹ فروخت ہوتے دیکھا تو پوچھا، یہ اونٹ کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا، آپ کے بیٹے کا۔
فوراً بیٹے کو بلوایا اور اونٹ کے موٹا تازہ ہونے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے عرض کی یہ اونٹ سرکاری چراگاہ میں چرتا ہے اس لیے اتنا فربا ہو گیا ہے۔ آپ نے حکم ارشاد فرمایا اس اونٹ کو بیچ کر اونٹ کی عام رقم اپنے پاس رکھ لو اور باقی رقم سرکاری خزانے میں جمع کروا دو۔ اثاثہ جات کی فہرست: کسی شخص کو کسی صوبے پر حاکم مقرر کرتے تو اس کے تمام مال و اثاثوں کی فہرست لکھوا کر اپنے پاس محفوظ کر لیتے تھے۔ بعد میں جن افسران کے اثاثے زیادہ ہوتے اور وہ ان کی کوئی صحیح وجہ بیان نہ کر پاتے تو ان اثاثوں کو بیت المال میں جمع کروانے کا حکم فرما دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے تھے لوگ تب تک رائے راست پر رہتے ہیں جب تک ان کے رہنما اور سربراہ رائے راست پر رہتے ہیں۔ نماز کی اہمیت: آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے معاملے میں کسی دوسری چیز کو اہمیت نہ دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صوبے کے گورنروں کے پاس یہ فرمان بھیجا کہ میرے نزدیک نماز تمہارے سب کاموں میں اہم ہے۔ جس نے نماز کی حفاظت کی اس پر پختگی اختیار کی اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا اور جس نے اسے ضائع کیا وہ دیگر معاملات کو بھی ضائع کر دے گا۔ شہادت: تاریخ عالم کے اس عظیم حکمران کی پوری زندگی عزت و شرافت اور عظمت کے کارناموں کی اعلیٰ مثال تھی۔ 26 ذوالحجۃ الحرام کی صبح ایک مجوسی غلام ابو لولو فروز نے آپ پر نماز فجر کے دوران قاتلانہ حملہ کیا اور شدید زخمی کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ جب لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر آپ کے گھر میں لائے تو مسلسل خون بہنے کی وجہ سے آپ پر غیشی کے طاری ہو چکی تھی۔ ہوش میں آتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے پیچھے بٹھا لیا اور وضو کر کے نماز فجر ادا کی۔ پھر چند دن شدید زخمی حالت میں گزار کر اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکم محرم الحرام 24 ہجری روزہ رسول میں خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ باوقت شہادت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارکہ 63 برس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ احادیث کی تعداد 537 ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین آمین یا رب العالمین۔ دینی اصلاحی شرعی اور اسلامی معلوماتی اور اسلامی واقعات والی ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ وابستہ رہیے۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ جزاک اللہ۔